اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ مسلسل ویسے سن رہے ہیں کہ ہم نے سورہ مبارکہ الفاتحہ کی چند نقاط اور تفسیر پر بحث کی ہے، اور آج اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ اے مجیدہ بسم اللہ میں ایک تو اللہ کا اسم ذات لیا گیا، دو صفاتی اسماء ہے، ان میں سے پہلا الرحمن ہے، دوسرا الرحیم ہے۔ ہم نے اپنی کل کی گزارشات میں یہ عرض کیا تھا کہ رحمان کا تعلق اس دنیا کے چلانے سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی رحمان الدنیا و رحیم الآخرت ہے۔ اللہ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے، یعنی اس دنیا میں ہر شخص پر فیضان نعمت ہوتا رہے گا، چاہے وہ مومن ہے، کافر ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اللہ کو مانے یا نہ مانے، اس پر اللہ کا احسانات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اس کے بعد جو آخرت آئے گی اس میں اللہ رحمان نہیں ہوگا، اس میں اللہ کی شان رحیمی آئے گی۔ الرحمن رحیم، رحیم الآخرہ، اللہ آخرت کا رحیم ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہاں پر تو موسیٰ کو بھی رزق ملتا ہے، فرعون کو بھی رزق ملتا ہے، ابراہیم کو بھی رزق ملتا ہے، نمرود بھی رزق سے محروم نہیں ہے، مسلم بھی رزق کھا رہا ہے، کافر بھی رزق کھا رہا ہے۔ لیکن آخرت میں جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہ صرف اہل ایمان کی نجات کا کرنا ہے، اہل ایمان کے علاوہ اور کسی کی نجات نہیں ہونی۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں سب پر ہی رحم کر دیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رحیم ہے آخرت کا، اور یوم آخرت کی شان یہ ہے کہ لا ظلم اليوم، اس دن کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ کسی کے لیے ناانصافی کو پسند نہیں کرے گا، میزان عدل قائم ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو اللہ آخرت کا رحیم ہے۔ بعض لوگ شاید اپنے پسندیدہ افراد کو بچانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا جی، اللہ اگر رحیم ہے تو اگر اللہ یزید کو معاف کر دے تو کیا فرق پڑے گا؟ میں کہتا ہوں انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ صرف رحمان نہیں، اللہ عادل بھی ہے۔ یہ اس کے نظام عادل کے خلاف ہے کہ وہ یزید کو معاف کر دے۔ اور ویسے بھی جتنے اس کے جرائم ہیں وہ تو اسے لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے متعلق انسان سوچے بھی صحیح کہ اس کی بھی نجات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ یزیدی مزاج یہ تصور کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یزید کی معافی بھی ممکن ہے۔ ایک دفعہ حضرت علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا، نماز کا وقت ہو رہا تھا، اس نے کہا جی ایک مسئلہ پوچھے۔ فرمایا جی، اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ فرمایا ہے۔ اگر وہ یزید کو معاف کر دے تو کر سکتا ہے۔ اتفاق سے نماز کا وقت تھا۔ حضرت نے فرمایا تم نے وضو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں جی ابھی وضو کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ حضرت نے فرمایا یہ جو سامنے نالی بہہ رہی ہے نا پانی کی، گندے پانی کی، اسے وضو کر لو، نماز پڑھ لو۔ وہ آدمی چونک گیا، کہنے لگا علامہ صاحب یہ بات ناممکن ہے، میں گندے پانی سے وضو کروں اور نماز پڑھوں؟ علامہ صاحب نے خوبصورت بات کی، فرمایا اگر تو اس پانی سے وضو کرے تو کیا تیرے پاس اس کی قدرت ہے یا نہیں؟ کہنے لگا جی قدرت تو موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر کرتے کیوں نہیں؟
اس نے کہا جب تک چراغ عقل موجود ہے میں اسے استعمال نہیں کروں گا۔ حضرت مجلسی نے فرمایا اللہ معاف کرنا چاہے قدرت موجود ہے، لیکن جب تک اس کے پاس میزان عدل موجود ہے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام قسم کی حمد مخصوص ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تو یہاں پر مدح نہیں، شکر نہیں، حمد ہے۔ اور علماء نے تعریف حمد یہ کی ہے وَالثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيلِ الْاخْتِيَارِ، حمد اس ثنا کو کہا جاتا ہے کہ کوئی محسن آپ پر احسان کرے اور وہ اس کے اختیار میں بھی ہو۔ کچھ چیزیں ہیں بلا اختیار ہے، سورج روشنی دیتا ہے یہ اس کے ذاتی اختیار میں نہیں، چاند ٹھنڈک فراہم کرتا ہے یہ اس کے اختیارات سے باہر ہے۔ تو جو اپنے اختیار سے اپنا پر نعمت نازل کرے اور آپ اس نعمت کے عوض اس کی ثنا کریں تو ایسی ثنا کو حمد کہا جاتا ہے۔ کہا کہ الحمد للہ رب العالمین، ہر طرح کی ثنا مخصوص ہے اللہ کے لیے جو کہ عالمین کا رب ہے۔ یہ جتنے بھی جھگڑے ہوئے ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر انبیاء کے دور میں، وہ ربوبیت پر تھے، خلاقیت پر نہیں تھے۔ فرعون نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ میں نے زمین و آسمان کو خلق کیا، نہیں، وہ نہیں کہتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں یہ کہا تھا کہ میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا، چونکہ اس کی رعایا میں ایسے افراد بھی موجود تھے جو اس سے عمر میں بھی بڑے تھے، جنہیں اس کی پیدائش کی ڈیٹ بھی اچھی طرح سے یاد تھی۔ تو اس نے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے جو دعویٰ کیا وہ تھا ربوبیت کا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ جب اس کی سرکشی بڑھ گئی اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ کو بھیجا، حضرت ہارون کو ساتھ بھیجا اور جناب موسیٰ سے فرمایا چونکہ یہ انکار ربوبیت کر رہا ہے اس لیے تم اس کے سامنے جاؤ اور ربوبیت خداوندی کو ثابت کرو۔ تو یہ دونوں بھائی کو حکم دیا۔ یہ سورہ مبارکہ شعراء کی آیات ہیں جو آپ کے اذہان عالیہ کی نظر کر رہا ہوں۔ فرمایا فاتجا فرعون، تم دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ، فقولا، تم دونوں اس سے کہو انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ یہاں پر کہہ سکتے تھے رسول اللہ یا رسول الخالق، رسول المالک، رسول مالک یوم الدین، نہیں، چونکہ اس کا دعویٰ ربوبیت کا تھا۔ اس کے دعوے ربوبیت کو توڑنے کے لیے اللہ نے جو انہیں تعلیم دی وہ یہی دی موسیٰ اور ان کو، اس کے سامنے جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ مسئلہ ربوبیت کا تھا۔ اب پھر ایک چند آیات کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے، جب انہوں نے کہا نا کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، اس وقت چونکا فرعون۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا وہ رب العالمین کون ہے، کیا ہے؟ تو قالا، فرمایا حضرت موسیٰ نے رب العالمین کون ہے؟ رب السماوات والارض، رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما، جو کہ زمین و آسمان کے درمیان موجود ہے، ان سب کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کر سکو۔ چونکہ فرعون اکڑا ہوا تھا۔ قال لمن حولہ لا تستمعون، اپنے ساتھیوں کو، ارد گرد بیٹھے ہوئے افراد کو اس نے کہا اور سن رہے ہو اس بات کی بات؟ حضرت موسیٰ نے فوراً کہا، اب ربوبیت کا تعارف ہو رہا ہے۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، میں جس رب العالمین کی بات کر رہا ہوں وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پچھلے بزرگوں کا، آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ اب فرعون نے کہا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، جو رسول تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو نعوذ باللہ مجنون ہے۔ اس نے نبی کے دماغ پر حملہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرعونیت کا مزاج یہ ہے
کہ جب بھی وہ غلطی کرتا ہے تو نبی کے دماغ پر ہی حملہ کیا کرتا ہے، جو رسول تمہارے پاس بھیجا گیا، یہ تو مجنون ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے مزید کہا، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا رب وہی ہے، ان کو تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ پہلے یہ فرمایا تھا کہ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اب جب اس نے حضرت دماغ پر حملہ کیا تو حضرت نے الفاظ بدل دیے، کہ وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو جناب عالی۔ اب اس کے بعد فرعون نے کہا کہ تم جادوگر ہو، درباریوں نے بھی کہا یہ جادوگر ہیں، ہم ان کے مقابلے کے لیے بہت بڑے جادوگر لائیں گے۔ جادوگروں سے مقابلے کا دن طے ہوا، پورے ملک سے مشہور جادوگر منگائے گئے۔ جب وہ آ گئے، جناب موسیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم پہلے ڈالو گے یا ہم؟ انہوں نے پوچھا جناب موسیٰ سے کہ تو پہلے حملہ کرے گا یا ہم کرے؟ حضرت نے فرمایا پہل میں نہیں کروں گا، پہل تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ ہمیشہ پہل کفر کرتا ہے کہ برباد رہے، جواب ایمان دیتا ہے کہ یاد رہے۔ اب جو انہوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا، اپنی لاٹھیوں کو ڈالا، تو یوں لگا جیسے یہ سانپ چل رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ نے حکم خداوندی کے تحت اپنا عصا ڈالا، اب جو عصا ڈالا وہ اژدہا بن گیا، سب مصنوعی سانپ جو دکھائی دے رہے تھے سب کو نگل لیا۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا، میدان صاف ہو گیا، تو وہ جادوگر جادو کو جانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ جادو کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ کے عصا کا اثر بھی دیکھ لیا، تو اب وہ ایمان لائے۔ اب جو ایمان لائے، وہاں پر بھی ربوبیت کے الفاظ ہے، قالوا آمنا برب العالمین، جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لا رہے ہیں رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جتنے جدال ہوا، جتنی گفتگو ہوئی، جتنے مباحثے ہوئے، وہ ربوبیت کے عنوان سے ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتح میں فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام ثنا مخصوص ہے اللہ کی ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔